جی جی Most welcome, sir, in this meeting. بات شروع ہو رہی ہے کہ بات کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے. بات تو دراصل ایک کمیونیکیشن کا طریقہ ہے، ایک بدمعاشی ہے بلکہ کہ جب ہم بات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ الفاظ اسے کہنے. دس از جسٹ اے وے ٹو کمیونیکیٹ واٹ ایور وی فیل، جسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ بات ایک ادا ہوتی ہے. ٹھیک. کہ کسی کی بات، کسی کی ادا ہمیں اچھی لگتی ہے، اس وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے رابطہ پیدا کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صنف نازک کی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں حسن کا ہونا ضروری ہے. اگر اس میں حسن نہیں ہے تو ہم اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے. تو بات ایک طریقہ کار ہے، کچھ کہہ دینا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کہہ دینا. تو کیا سب باتیں سب کے لیے ہوتی ہیں؟ سب باتیں سب کے لیے نہیں ہوتی ہیں، لیکن سب کو کہہ دینا چاہیے. جس کی جو بات ہو وہ اپنی بات لے لو. تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ جس طرح کلام پاک آیا تو اس میں خدا نے کہا کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت، دوسرے اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو خدا نے بات تو ساری انسانیت کے لیے کر دی، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. مثلاً یہ کہ حروف مقطوعات جو ہیں، الف لام میم، کوئی کچھ تعبیر کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ تشریح کر رہا ہے، لیکن جس نے جو بات لینی تھی اپنی بات لی. تو ہر بات ہر ایک کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے ہم اپنی بات کو کہہ دیں. جس کی جو بات ہے وہ اس کو اپنی بات کی سمیٹ دے گا اور اپنی بات کو وصول کر. اس لحاظ سے ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو احساس ہوتا ہے ہمارا، کیا وہ ایک شراب ہوتا ہے؟ فیلنگس نہیں، فیلنگس شراب نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. کیونکہ شراب کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اور فیلنگس جو ہیں وہ بغیر کسی آنکھ کے، بغیر کسی زاویے کے، اور بغیر کسی ویژول کمیونیکیشنس کے ہم تک پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے مراقبہ کرنے والے لوگ جو ہیں انہیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ موجود بھی ہو. چنانچہ ایسی بہت سی چیزیں، بہت سے واقعات ہمیں جو ہے ہسٹری میں بھی ملتے ہیں کہ جس میں ہم یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے، اپنے بات کرنے والے سے، کسی سے بھی براہ راست رابطہ کریں جبکہ وہ موجود نہیں ہوتا. ہسٹری اور ریئلٹی میں کیا فرق ہے؟ ہسٹری اور ریئلٹی میں ریئلٹی میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ہسٹری اور ریئلٹی میں بہت ہی باریک ذرا سا فرق ہے. ہسٹری میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ریئلٹی میں نظر آتا ہے. وہ سب واقعات، وہ تمام امور، وہ تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں تمام اس میں موجود ہوتے ہیں، تاریخیں بھری ہوئی ہیں. لیکن جو واضح فرق ہے ریئلٹی میں اور ہسٹری میں وہ یہ ہے کہ ہسٹری میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں، جو نظر آتا ہے ہمیں واضح طور پر.
لیکن ریئلٹی میں وہ کچھ بھی ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، صرف بعض اوقات ہم اسے محسوس کر لیتے ہیں۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ ریئلٹی جو ہے وہ ایک زندہ چیز ہے۔ تاریخ ہمیں بوریت کی ہے، تاریخ کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں بوریت محسوس ہوتی ہے، صرف اسی لیے کہ اس میں زندہ عامل جو ہے وہ کم نظر آتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ حسن کو کوئی ایک اسٹینڈرڈ نام دیا جا سکتا ہے؟ ہاں سوری، کیا حسن کو ایک اسٹینڈرڈ نام دیا جا سکتا ہے جس کو سب لوگ ایک ہی نام سے پکاریں؟ ہر ایک کا محبوبی جب الگ ہوتا ہے تو حسن کو ایک نام کیسے دے سکتے ہیں؟ کوئی ایک اسٹینڈرڈ نام حسن کو نہیں دے سکتا؟ اسٹینڈرڈ نام نہیں دے سکتے، کیونکہ کوئی فزیکل حسن ہے، کسی کی سیرت ہے، کسی کا ادا ہے، کسی کا رخ ہے، کسی کی بات ہے، کسی کی فیلنگس ہیں، اور کسی کا نظر آنا ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ اس کا حسن ہے، اور کسی کا نظر نہ آنا اس کا حسن ہے۔ تو اس لحاظ سے جو عشق تو دیوانہ ہوتا ہے، کیا حسن بھی دیوانہ ہے؟ حسن تو سب سے زیادہ دیوانہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ عاشق جو ہے، عشق جو ہے وہ عاشق کا خاصہ یا عاشق کا ورثہ ہے، لیکن حسن جو ہے وہ اس سے آگے کی چیز ہے۔ حسن ایسا ہے کہ جیسے ہم کسی سفر پہ جب جاتے ہیں تو ہم یقیناً کسی خواہش، کسی جذبے کے تحت چلتے ہیں، لیکن حسن جس طرف جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر کھڑا ہمیں ویو کر رہا ہو کہ یہ میری طرف آ رہا ہے۔ تو حسن تو جسے کہنا چاہیے کہ پہلے سے ہی اس کے علم میں یا اس کی فیلنگس میں عاشق کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کا تو ایک معنی بڑا خوبصورت سے بنتا ہے، کہیں حسن عشق کا محتاج تو نہیں ہے؟ محتاج تو نہیں ہے، لیکن طالب ضرور ہے اس کا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے، وہ دیکھا جائے، اس کی تعریف کی جائے اور اسے پوجا جائے۔ کیا حسن کے پاس جذب و مستی کا خزانہ نہیں ہوتا؟ حسن کے پاس جذب و مستی کا خزانہ نہیں ہوتا؟ جذب و مستی اس کی پیار میں ہی ہوتی ہے، کہ جتنا پیار اس کا جو ہے موجود ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اسی کو آپ جذب و مستی کیا لیں۔ نام آپ کچھ بھی دے لیں، لیکن جو حسن کا اپنا ایک وقار ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کا اپنا ایک ویژن ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حسن کو ایک فکرے میں کیونکہ حسن کو ہم ایک فکرے میں کیا، حسن کو ہم جو ہے سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ ہماری وہ سمجھنے کی چیز ہے، وہ اپنے آپ میں ہی ہوتا ہے۔ ہم اسے اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، کبھی اس کے اگر وجود رکھتا ہے تو اس کے جسمانی وجود کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کر لیتے ہیں، کبھی اس کا نہ ہونا جو ہے وہ حسن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ہم خود سیٹ کرتے ہیں۔ کیا بے وجودی میں بھی حسن ہوتا ہے؟ بے وجودی میں تو سارا حسن ہی بے وجودی میں، برہنہ چیز میں تو حسن نہیں ہوتا، برہن بھی ہوتی ہے۔ جو آدھا چھپا ہو، آدھا نظر آ رہا ہو، وہ حسن ہے۔ کسی کی آنکھ میں نظر آتا ہے، کبھی کسی کے چہرے پہ نظر آتا ہے، کبھی گلاب میں تو کبھی آسمان میں۔ یہی کمپلیٹ حسن ہے؟ یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے زاویے ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، یا اس کی ابتدائیں ہیں جو ہر طرف نظر آتی ہیں۔ اگر حسن مکمل نظر آ جائے تو وہ حسن نہیں ہے، وہ پھر کوئی اور چیز بن جائے۔ کیا حسن کی